بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بیرک کا فرش ریتلا تھا جس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا ہوں، چشخام ہمیں اپنے آقا کے حکم پر دھوبی گھاٹ پر لے جانا چاہتا تھا۔ یقیناً یہ وہی جگہ ہے۔ اچانک سلیمان نے جلدی سے کہا، دھوبی گھاٹ نہیں، پو گھاٹ۔ خاور کی آواز سنائی دی، چشخام کے بچے، تم بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا، چشخام یہاں نہیں ہے شیطان کے دشمن۔ اچانک جواب میں ایک غیر انسانی اور اجنبی آواز سنائی دی تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ آواز چھت کی طرف سے آئی تھی۔ تم کون ہو اور ہمیں یہاں کون لایا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ صفدر نے اوپر منہ کر کے کہا، لیکن اندھیرے کے سبب نہ چھت دکھائی دی اور نہ بولنے والا۔ یہ پوگھاٹ ہے اور یہاں شیطان کے دشمنوں کو سزا دی جاتی ہے۔ میرا نام رابیل ہے اور چشخام تمہیں میرے حوالے کر گیا ہے۔ چھت کی طرف سے آواز آئی تو تمام ممبرز پر دہشت طاری ہو گئی۔ مگر ہم شیطان کے دشمن نہیں، شیطان کے پرانے دوست ہیں۔ سلیمان کے دہشت سے ہکلاتی ہوئی آواز ابھری، جھوٹ بولنا اچھی عادت ہے، لیکن صرف اس ایک بات سے تم شیطان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ رابیل نے ہنس کر کہا، ارے تمہیں کیا پتا، صرف جھوٹ نہیں، میرے سارے اعمال شیطانی ہوتے ہیں۔ صاحب کی جیب سے روپے چوری کرتا ہوں، صاحب سے کوئی ملنے آئے تو اسے فریب دیتا ہوں کہ صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں، بازار سے سودا سلف لاتا ہوں تو صاحب کو مہنگائی کا حوالہ دے کر 500 روپے کے سامان کا بل 1000 بتاتا ہوں۔ صاحب کو ناشتے میں 2 انڈے مگر خود 4 کھاتا ہوں۔ سینما شوق سے جاتا ہوں لیکن مسجد کا رخ کرنا ذرا بھی پسند نہیں کرتا۔ روزہ رکھنا خود کو بھوکا مارنے کے مترادف ہے۔ سلیمان نے فخریہ لہجے میں مسلسل بات کرتے ہوئے کہا، پھر تو واقعی تم شیطان کے پجاری ہو۔ رابیل کی حیرت بھری آواز سنائی دی، ابھی اور سنو گے تو کہو گے کہ میں شیطان کا استاد ہوں۔ سلیمان نے کہا، شیطان کا کوئی استاد نہیں، سب اس کے غلام ہیں۔ رابیل کی گھبراتی ہوئی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، میرا صاحب آ جائے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ شیطان کا استاد ہے یا نہیں۔ تمہارا صاحب کون ہے؟ رابیل نے پوچھا۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ شیطان کا باپ ہے، اسی نے شیطان کا نام رکھا تھا، اور میرا نام سلیمان، حالانکہ میری خواہش تھی کہ میرا نام بھی شیطان رکھا جائے۔ سلیمان نے ہنس کر کہا تو رابیل بھی ہنسنے لگا، ارے تم کس حساب میں ہنس رہے ہو شیطان کی اولاد؟ سلیمان نے اصیلے لہجے میں کہا، اس لیے کہ عمران بھی میری قید میں ہے جسے ناگدور میں بند کیا گیا ہے۔ رابیل نے طنزیہ لہجے میں کہا تو سیکرٹ سروس کے ممبرز بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نہیں مانتا۔ ٹھہرو تمہیں دکھاتا ہوں، رابیل نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں ہلکی سی روشنی پھیل گئی، لیکن روشنی کی طرف دیکھتے ہی جولیا کی چیخ نکل گئی، کیونکہ تھوڑے فاصلے پر ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا اور اس کی ہڈیوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ صفدر پر بھی دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے ڈھانچے سے نگاہیں ہٹا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ ایک تنگ غار تھا جس میں اس کے ساتھی ادھر ادھر بیٹھے دہشت زدہ نگاہوں سے ڈھانچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ او ابلیس کے غلام رابیل، تم ہمیں اندھا سمجھ رہے ہو؟ یہ مردہ ڈھانچہ تمہارے دادا کا تو ہو سکتا ہے، لیکن عمران صاحب کا نہیں، کیونکہ اس کا قد صاحب سے 2 انچ کم ہے۔ بائیں جانب غار کی دیوار کے پاس کھڑے سلیمان نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو یکدم ڈھانچے کی کھوپڑی میں حرکت ہوئی اور اس کا رخ سلیمان کی طرف ہو گیا۔ ڈھانچے کو حرکت کرتے دیکھ کر صفدر، چوہان اور خاور اپنی اپنی جگہ سہم گئے، جبکہ جولیا دہشت زدہ ہو کر دیوار سے جا لگی۔ فکر مت کرو شیطان کے دشمن، میں ابھی تمہیں ناگدون دکھاتا ہوں۔ ڈھانچے کے منہ سے رابیل کی ہنستی ہوئی آواز آئی تو صفدر نے جلدی سے چھت کی طرف دیکھا، لیکن چھت سپاٹ تھی، جبکہ اس سے پہلے رابیل کی آواز چھت سے ہی آ رہی تھی۔ اچھا تو تم ہو رابیل؟ سلیمان نے دہشت زدہ نگاہوں سے ڈھانچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی سمجھ لو، اور ادھر دیکھو۔ رابیل کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ڈھانچے نے اپنا استخوانی بازو بائیں جانب دراز کیا تو سلیمان سمیت تمام لوگوں نے اس سمت میں دیکھا۔ وہاں عمران موجود تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایک بہت موٹا اور لمبا سیاہ پھنیر ناگ
عمران سے چند فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ جسامت میں وہ ناگ کسی پہاڑی اژدہے سے کم نہ تھا، جبکہ اس ناگ کے حکم میں بے شمار مختلف رنگوں اور نسلوں کے سانپ رینگ رہے تھے۔ ناگ کی خوفناک پھنکاروں سے غار گونج رہا تھا۔ جولیا ساکت نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے دل و دماغ میں وسوسوں کی آندھیاں چل رہی تھیں کہ عمران کو کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے؟ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو؟ اسی کی وجہ سے تم سب اب تک زندہ تھے۔ سنکھا ہولی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تھی، لیکن اب عمران بے بس پڑا ہے۔ آقا کارلوس کا حکم آتے ہی میں عمران کے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا، اس کے بعد ہنگوٹ اس کا خون پیے گا۔ ہنگوٹ؟ کیا یہ اخروٹ کی کوئی قسم ہے؟ سلیمان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اخروٹ نہیں، ناگدون کی محافظ روح کا نام ہنگوٹ ہے، جو عمران کے پاس بیٹھی پھنکار رہی ہے۔ رابیل کے ڈھانچے نے ہنس کر کہا تو سب لوگ دوبارہ اژدہا جیسے ناگ کی طرف دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہرگز نہیں، میں اس خبیث ہنگوٹ کو لنگوٹ بنا دوں گا، سلیمان نے ایک دم چلاتے ہوئے کہا، اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر سیاہ ناگ کی طرف فائر کر دیا۔ لیکن نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ فائر کی آواز پیدا ہوتے ہی غار کے اس حصے میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ سلیمان نے بوکھلا کر اپنے ریوالور کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا ہتھیار بیکار ہے شیطان کے دشمن، میں نے تمہیں ناگدون کا صرف منظر دکھایا تھا اپنی طاقت سے، ورنہ ناگدون یہاں سے کافی دور ہے۔ رابیل کے ڈھانچے نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو دور نہیں ہو مردود، سلیمان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اور ریوالور کا رخ ڈھانچے کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ گولی ڈھانچے کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور فوراً ہی ڈھانچہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی غار میں پہلے کی طرح گھپ اندھیرا پھیلتا چلا گیا، اور سیکرٹ سروس کے ممبرز اپنی اپنی جگہ سہم گئے۔ ہاں ہاں ہاں، بدبخت شیطان کا پجاری، ایک ہی گولی سے فنا ہو گیا۔ روحیں آتشی ہتھیاروں سے فنا نہیں ہوا کرتی شیطان کے دشمن۔ جواب میں رابیل کی غضبناک آواز سنائی دی تو سلیمان پر یکدم دہشت طاری ہو گئی۔ وہ آواز اب پھر چھت کی طرف آئی تھی۔ تم کہاں ہو قابیل؟ میں قابیل نہیں، رابیل ہوں، اور یہیں موجود ہوں، رابیل کی آواز ابھری، اور دوسرے ہی لمحے غار میں پھر ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ سلیمان اور ممبرز نے دائیں جانب دیکھا تو دہشت سے ان کے حواس گم ہونے لگے۔ اس جانب چند قدم کے فاصلے پر سیاہ رنگ کی لہیم شہیم بلی کھڑی دانت کچکچا رہی تھی۔ اس خوفناک بلی کی جسامت بھیڑیے سے کم نہ تھی، اور اس کی خونخوار آنکھوں سے سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ سیکرٹ سروس کے ممبرز ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم ہمیں اب بلیوں سے ڈرانا چاہتے ہو رابیل کتے؟ سلیمان نے دہشت سے کانپتے ہوئے کہا، یہ بلی نہیں، کمبیل ہے۔ رابیل کی ہنستی ہوئی آواز آئی، اچھا تو یہ تمہاری بہن کمبیل ہے رابیل کے بچے، لیکن یہ تو بہت بڑی ہے، اس کے لیے تو یہاں 200 چوہے بھی ہوں تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ افریقہ کی قدیم دیوی کی بھٹکتی ہوئی روح ہے، اور اس کی غذا چوہے نہیں انسانی گوشت ہے، شیطان کے دشمنوں کا گوشت، تازہ خون۔ رابیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو تم نے اسے یہاں لا کر غلطی کی ہے رابیل، کیونکہ میرا خون تازہ نہیں، کئی سال پرانا ہے۔ کیا تمہیں میرے خون سے بدبو محسوس نہیں ہو رہی؟ کمبیل کو تمہارا بدبودار خون بہت پسند ہے، تمہارے بعد تمہارے ساتھیوں کو بھی یہی ہڑپ کرے گی، دیکھو وہ تمہیں کیسے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ رابیل کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی تو سلیمان نے خوفناک بلی کی طرف دیکھا، اور اسی لمحے بلی زور زور سے اپنی دم ہلانے لگی اور زمین پر پنجے مارنے لگی تو سلیمان کی خوف سے گھگی بن گئی۔ کمبیل، شیطان کے دشمن کو پیار کرو، رابیل نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تو کمبیل کے حلق سے انتہائی خوفناک گھرراہٹ بلند ہوئی، اور اس نے یکدم سلیمان پر چھلانگ لگا دی۔ سلیمان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اور اس نے بدروح بلی پر ریوالور سے فائر کر دیا۔ پروفیسر کارلوس اپنے مخصوص کمرے میں شراب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کھڑی 2 نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں، جن کے جسموں پر برائے نام لباس تھا، باری باری اپنے ہاتھوں میں موجود شراب کے جام اس کے منہ سے لگا رہی تھیں۔ دفتن پروفیسر کارلوس چونک پڑا، اس کے مخصوص لبادے کی جیب سے گھنٹی کی آواز ابھر رہی تھی۔ بس جاؤ، پروفیسر کارلوس نے ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا تو دونوں لڑکیاں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ پروفیسر کارلوس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیٹلائٹ فون نکالا اور دروازے کی طرف دیکھنے کے بعد فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پروفیسر کارلوس بول رہا ہوں، پروفیسر کارلوس نے کہا۔
कर्नल होगन बोल रहा हूँ प्रोफेसर साहब। दूसरी तरफ से ब्लैक मून एजेंसी के चीफ की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल होगन, यकीनन आप इमरान के बारे में मालूम करना चाहते हैं, प्रोफेसर कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है प्रोफेसर कार्लोस, कर्नल होगन ने कहा। इमरान और इसके साथी मेरी कैद में हैं कर्नल होगन, प्रोफेसर कार्लोस ने गुरूर भरे लहजे में कहा। ओह वेरी गुड, आपने बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है प्रोफेसर कार्लोस, दूसरी तरफ से कर्नल होगन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। कारनामा नहीं, मैंने सिर्फ अपना काम किया है जिसका इनाम मुझे अपने आका से मिलने वाला है, प्रोफेसर कार्लोस ने हंसकर कहा। ठीक है, लेकिन इमरान को गिरफ्तार करके आपने हम पर एहसान किया है, कर्नल होगन की आवाज़ सुनाई दी। हाँ ये बात दुरुस्त है, मगर ये एहसान सिर्फ आप पर नहीं, दुनिया भर में मौजूद शैतान के पैरोकारों और पुजारियों पर है, जिन्हें इमरान ने परेशान कर रखा था और इन्हें वो जानी और माली नुकसान पहुंचाता था। अब शैतान के गुलामों को इमरान और इसके साथियों से निजात मिल गई है, प्रोफेसर ने सर हिलाते हुए कहा। आप इमरान से एक्सटो का असल नाम मालूम करके एक्सटो को भी गिरफ्तार कर लें, क्योंकि एक्सटो अभी इमरान से कम खतरनाक नहीं है, इसके वजूद से भी दुनिया को निजात मिलनी चाहिए। आप फिक्र मत करें कर्नल होगन, मैं सबसे पहले यही करूँगा, क्योंकि एक्सटो ही नहीं इसके तमाम मातहत भी शैतान के सख्त दुश्मन हैं और एक्सटो के हुक्म पर ही इसके मातहत शैतान के पुजारियों को हलाक करते हैं, प्रोफेसर कार्लोस ने जवाब में कर्नल होगन को तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा, ये तो बताइए कि मेरे मातहत जो साहिल की हिफाजत के लिए जजीरे पर मौजूद थे वो कहाँ हैं? मेरा इनसे रब्ता कायम नहीं हो रहा, सुबह से कई बार कोशिश कर चुका हूँ, कर्नल होगन ने फिक्रमंद लहजे में कहा। वो ख़त्म हो चुके हैं कर्नल होगन, मैंने अपने गुलाम रूहों को इनकी भीड़ दे दी है। क्या 1 दर्जन मेंबर्स की भीड़? कर्नल होगन की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है कर्नल होगन, तुम्हारे 1 दर्जन आदमियों की भीड़ इन लोगों के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, जो इमरान की ज़िंदगी में इमरान के हाथों मारे जाते। वो पहले ही हज़ारों एक्रेमियों और इसराइलियों को कत्ल कर चुका है। इमरान को हलाक करने के लिए तुम्हारे मुल्क ने अब तक जिन एजेंटों को पाक एशिया भेजा, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर वापस ना आ सका। तुम लोगों ने इमरान को एक्रेमिया में भी गिरफ्तार करने की मुतअद्दिद बार कोशिशें की और नतीजे में तुम लोगों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि 12 आदमियों की भीड़ देकर एक्रेमियंस और इसराइली हमेशा के लिए इमरान की कत्ल वारतगरी से महफूज हो गए हैं, प्रोफेसर कार्लोस ने तलख लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। इसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और आंखें सुर्ख हो गई थीं। ओह, आप तो खफा हो गए प्रोफेसर, मैंने तो सिर्फ हैरत का इजहार किया था, क्योंकि मुझे मावराई कुव्वतों और भीड़ के बारे में मालूम ना था, जवाब में कर्नल होगन की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। याद रखो कर्नल होगन, जन्नात और बदरूहें अगरचे आमिल के ताबे और इसके हुक्म की पाबंद होती हैं, लेकिन इन्हें खुश रखने और इनकी कारकर्दगी तेज़ करने के लिए इन्हें इंसानी खून की भीड़ देना पड़ती है। यूँ समझो कि गुब्बारे में जितनी ज़्यादा गैस भरी जाए वो इतना ही ज़्यादा बुलंदी तक जा पहुँचता है। भूखे आदमी को पेट भर कर खाना मिले तो इसको ताकत आती है और न कहा तो सुस्ती दूर हो जाती है, प्रोफेसर कार्लोस ने कदरे नरम लहजे में कहा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इमरान को आप कब तक हमारे हवाले कर देंगे? कर्नल होगन ने पूछा। बहुत जल्द, मैं आपको फ़ोन पर इतला दे दूंगा। ओके, प्रोफेसर कार्लोस ने मुंह बनाकर कहा और फ़ोन ऑफ करके जेब में डालने के बाद इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने सामने फ़र्श की तरफ उंगली से इशारा किया। दूसरे ही लम्हे फ़र्श पर एक खौफनाक सूरत बूढ़ा नमदार हो गया। इस बूढ़े का चेहरा रीछ से मुशाबे था और इसकी गोल गोल आंखों में तेज चमक थी। रीछ की तरह ही इसका जिस्म स्याह घने बालों से ढका हुआ था। वो रीछ नुमा बूढ़ा रकू के बल झुक गया। राबेल हाजिर है आका, बूढ़े के मुंह से इंतहाई मौदबाना और खड़खड़ाती हुई आवाज़ निकली। इमरान और इसके साथी कहाँ हैं? आका, आपके हुक्म के मुताबिक इमरान को नागदून में और इसके साथियों को पोघाट में कैद किया गया है। इमरान के साथ नागदून में इसके कितने साथी हैं? प्रोफेसर कार्लोस ने पूछा। इमरान वहाँ अकेला है, इसके तमाम साथी पोघाट में हैं। जिशाम ने सबसे पहले इमरान को ही मेरे हवाले किया था और मैंने इसे नागदून में पहुँचा दिया था। बाद में जिशाम इमरान के बाकी साथियों को लाया था, राबेल ने जवाब में कहा। हाँ, इनमें से कोई दहशत से मर तो नहीं गया? नहीं आका, वो लोग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मजबूत एहसाब के मालिक हैं। क्या बकते हो, वो ज़िंदा इंसान हैं और मावराई कुव्वतों से डरना इंसान की फितरत है। आप दुरुस्त कहते हैं आका, लेकिन मुझे लगता है इन्हें किसी नौरानी कुव्वत का सहारा हासिल है, जिसके सबब ना इन पर मेरी दहशत का असर हुआ है और ना कम्बील का।
وہ کیسے؟ کیا تم نے انہیں آزمایا ہے؟ ہاں آقا، خاص طور پر ان کا احمق ساتھی سلیمان بہت منہ پھٹ آدمی ہے۔ باقی لوگوں کی تو خوف سے آواز بھی نہیں نکلی، لیکن سلیمان بے حد چکر باز لگتا ہے۔ کبھی تو وہ خوف سے کانپنے لگتا تھا اور اتنا دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا جیسے اس کا دم نکل رہا ہو، اور کبھی وہ یکدم غصے میں آ کر اس طرح خرافات بکنے لگتا تھا جیسے وہ بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوا ہو۔ مجبوراً مجھے ان لوگوں کو دوبارہ بے ہوش کرنا پڑا کہ سلیمان کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں کا بھی حوصلہ نہ بڑھ جائے۔ سلیمان نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران شیطان کا دشمن نہیں بلکہ شیطان کا استاد ہے، اور اسی نے شیطان کا نام شیطان اور سلیمان کا نام سلیمان رکھا تھا۔ سلیمان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی بجائے وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ رابیل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہے؟ نہیں آقا، اس نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا، لیکن صرف جھوٹ بولنے والا تو شیطان کے پجاریوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پجاری کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے شیطان کی اطاعت کرے اور خدا کی وحدانیت سے منکر ہو جائے، حرام کھائے اور نجاست کو پسند کرے۔ ہاں یہ باتیں تو ضروری ہیں۔ عمران کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ پروفیسر کارلوس نے کہا، آقا، عمران اپنے ساتھیوں میں سب سے بہادر اور بے خوف آدمی ثابت ہوا ہے۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس پر گھبراہٹ سی طاری ہوئی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ جانتا گھبراہٹ کا اظہار کر رہا تھا۔ ناگدون میں انگوٹ کی پھنکاروں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چشخام نے مجھے بتایا تھا کہ عمران طاغوتی قوتوں سے نہیں ڈرتا۔ اس نے چشخام پر ریوالور سے فائر بھی کیا تھا۔ میں نے عمران کی جرأت آزمانے کے لیے طفاق کی کھوپڑی عمران کی طرف پھینکی تھی، لیکن عمران نے خوف کھائے بغیر طفاق پر حملہ کر دیا، رابیل نے جواب میں کہا۔ اوہ، طفاق پر حملہ؟ پروفیسر کارلوس نے چونک کر کہا۔ ہاں آقا، اس نے طفاق کی کھوپڑی کو اس زور سے ٹھوکر ماری کہ کھوپڑی پاش پاش ہو گئی اور طفاق کی روح چیخنے لگی۔ چنانچہ میں نے فوراً عمران کو بے ہوش کر دیا اور ہنگوٹ کو عمران کے سر پر مسلط کر دیا کہ وہ عمران کی نگرانی کرے تاکہ عمران ناگدون سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رابیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال عمران اس دنیا میں شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان کا حکم ہے کہ عمران کو شیطان کا پجاری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، ورنہ میں اسے ختم کر کے اس کی روح کو اپنے تابع کر لوں، پروفیسر کارلوس نے حتمی لہجے میں کہا۔